دیکھیے اس وقت ہم جو ہے بہت متبرک مقام پر ہیں۔ یہ جگہ جو ہے اس جگہ کو مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حدیبیہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ، تو اس بنیاد پر اس بستی کا نام بھی جو ہے حدیبیہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سن ہجری 6 میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا رات میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ایک قافلے کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، حرم شریف کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد سعی کر رہے ہیں۔ سعی کرنے کے بعد بعض لوگوں نے جو ہے حلق کروایا اور بعض لوگوں نے جو ہے اپنا سر جو ہے یہ قصر کروایا، یعنی تھوڑے تھوڑے بال بال۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، نبی کا خواب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، یعنی وہ فائنل واقع ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کو مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے قریباً 6 سال گزر چکے تھے، تو ان کے دل میں جو ہے ایک مکے جانے کا شوق اور جذبہ تھا۔ وہاں ان کے قبائل آباد تھے، ان کا خاندان آباد تھا، ان کے گھر تھے، تو وہ ساری چیزوں کو دین کے خاطر چھوڑ کر آئے تھے، تو وہاں جانے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں چلنا چاہیے، لیکن اللہ نے خواب میں یہ نہیں بتلایا تھا کہ کب جانا ہے، یہ خواب تمہارا کب پورا ہوگا، اس سال پورا ہوگا، آئندہ سال پورا ہوگا، بعد والے سال پورا ہوگا، بس خواب تھا۔ صحابہ کے کہنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام چل دیے۔ ایک قول کے مطابق 1500 اور ایک قول کے مطابق 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلے ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ کی جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب آگے چلے تو کسی نے آ کر خبر دی کہ قریش کو آپ کے نکلنے کی اطلاع مل گئی ہے، تو قریش نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو روک دے، اور وہ اپنا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ عمرہ کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لیے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ قریش کے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے راستہ بدل دیا اور یہ دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے بہت اٹھانے کی کوشش کی، صحابہ نے اس اونٹنی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، اور اس کے لیے عربی میں جملہ کہا حل حل، لیکن وہ اونٹنی نہیں اٹھی۔ تو صحابہ کہنے لگے خلعت القصوى خلعت القصوى، کہ اونٹنی اڑ گئی ہے، اونٹنی اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بٹھا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو چابک مارا اور دوسری طرف موڑا، تو پھر وہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل جو ہے یہاں حدیبیہ کے جو ہے مقام پر قریب میں آ کر ٹھہر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ آج قریش مکہ، کفار مکہ اگر مجھ سے کچھ قرارداد منظور کرائیں گے، کسی بات پر ایگریمنٹ وغیرہ کریں گے، تو میں ایسا ایگریمنٹ ضرور منظور کر لوں گا، ایسا قرار ضرور منظور کر لوں گا کہ جس کے اندر اللہ کے شاعر کی اور شریعت کی مخالفت نہ ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، قریباً خراش ابن امیہ ایسا کچھ نام ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے اہل مکہ سے جا کر یہ کہو کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دیجیے۔ تو جب یہ صحابی وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کے اونٹ کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے والوں نے بچا لیا اور کسی طرح بچ کر بھاگ کر یہاں آ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہو کہ ہم لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے، اور وہ میرے لیے پکے دشمن ہیں، مجھے مار ڈالیں گے، بہتر یہ کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ کے جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ نبی اور ان کے ساتھیوں کو آپ مکہ میں داخل ہونے دیں، ان کو عمرہ کرنے دیں، ان کا مقصد عمرہ کرنا ہے، جنگ کرنا نہیں ہے،
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کو کسی بھی حال میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تمہارے پیغمبر کو کسی بھی حال میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تم چاہو تو طواف کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو طواف سے روک دیا جائے اور میں طواف کروں۔ انہوں نے طواف نہیں کی، خیر انہیں روک دیا گیا۔ حضرت عثمان کو جو ہے ان لوگوں نے مکے میں روک دیا، اور ادھر خبر جو ہے وائرل کر دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کی جان کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، کون بیعت کرے؟ تو سارے صحابہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیعت اسی جگہ پر کی تھی، اسی جگہ پر، اور یہاں ایک درخت تھا، اب پتہ نہیں وہ درخت پہلے تھا وہ کاٹ دیا گیا یا یہی درخت ہو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور قرآن میں اس درخت کا تذکرہ ہے، کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُم فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے۔ جب وہ لوگ آپ سے جو ہے درخت کے نیچے، کیکر کا درخت تھا، تو کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا، جو للہیت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جانتا تھا۔ خیر یہاں جو ہے اس جگہ پر صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ اس ہاتھ سے تو میں عثمان میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن میرے بائیں ہاتھ سے جو بیعت کر رہا ہوں حضرت عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا داہنا ہاتھ، میرا نبی کا بایاں ہاتھ میرے داہنے ہاتھ سے بھی بہتر ہے، کہ اللہ کے نبی نے اپنے بائیں ہاتھ کو جو ہے میرا ہاتھ قرار دیا۔ خیر سارے صحابہ نے بیعت کی۔ یہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر بیعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ جو بڑے پکے دشمن، اور ان سے مقابلہ کرنا، اور وہ سارے ہتھیاروں سے لیس، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پھر بھی ان سے مقابلہ کرنا گویا اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنا تھا، اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ جو ہے تیار ہو گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہو گئے، اور اللہ نے اپنی رضامندی کا پروانہ اتارا۔ پھر اس کے بعد جو ہے خیر ان لوگوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات زندہ ہے، پھر وہ واپس بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار کی طرف سے ایک آئے عروہ ابن مسعود ثقفی، وہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی اور صحابہ کی محبت کو دیکھا، صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کو دیکھا، تو اپنے لوگوں سے جا کر بیان کیا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو دیکھا ہے، ان لوگوں کے ان بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم صحابہ جیسی نبی سے محبت کرتے ہیں، محمد سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں۔ یہ صورتحال کہ نبی کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں، نبی کے وضو کے قطرات نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جب یہ اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سہیل ابن عمرو آ رہا، اور سہیل کا معنی ہوتا ہے چھوٹی آسانی، سہل کا معنی ہوتا ہے آسانی، اور سہیل کا معنی ہوتا ہے چھوٹی آسانی۔ جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد سہل اللہ من امرکم، کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارے معاملات میں کچھ آسانی کرے گا۔ جب سہیل ابن عمرو آئے تو صلح کی پیشکش کو لے کر خیر وہ صلح نامہ تیار کیا۔ صلح کے اندر 10 سے 11 باتیں تھیں۔ کون سی چند ایک دو باتیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ جیسے صلح کے اندر یہ بات تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر پائیں گے، آپ کو یہیں سے واپس مدینہ جانا ہوگا، اگلے سال آپ آئیں گے 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رک سکتے، اور جو ہے 3 دن میں عمرہ کر کے آپ واپس چلے جائیں، اور ساتھ میں اپنے ہتھیار لے کر آئیں۔ دوسری پیشکش یہ کی کہ اگلے سال دوسری پیشکش یہ کی صلح میں دوسری بات کہ ہمارا اگر کوئی آدمی مکے سے مدینہ آ جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینے کا کوئی آدمی آپ کا ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔
جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دب کر صلح کرنا ہوا کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جاوے تو ہم جو ہے واپس کر دیں اور ہمارا آدمی وہ واپس نہ کرے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہمارا آدمی ہم کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا, صلح کی مخالفت نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے. پھر یہ جو صلح کے دستخط وغیرہ کرنے تھے تو جب صلح نامہ تیار ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو تم صلح نامہ لکھو اور پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمرہ کہتے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے, اب بسمک اللہم لکھ لیں. یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بسم اللہ بسم کرتے تھے. تو بسمک اللہ لکھا اور جب لکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو. پھر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ چیز اس پر فیصلہ کیا ہے, اس پر بات طے ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. تو اس میں لکھا تھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عروہ ابن مسعود نے سہیل ابن عمرہ نے کہا کہ رسول اللہ بھی مت لکھو, اس لیے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ جانتے ہیں, اللہ کے رسول جانتے ہیں, تو پھر ہمارا جھگڑا ہی نہیں تھا. ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ لکھو من محمد کہ یہ محمد کی طرف سے. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو رسول اللہ مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ زندگی میں ہر حکم آپ کو مانا ہے, لیکن میرے بس کی بات نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ. جب انہیں دکھایا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور پھر وہاں من محمد لکھا گیا. خیر یہ صلح ہو گئی, اور صلح ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اسی جگہ پر جو ہے صحابہ کو یہ کہا کہ اپنا حلق کر لو اور واپس مدینہ چلو. لیکن صحابہ کو بار بار کہا, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اس طرح مغموم تھے. یہ نہیں کہ صحابہ مخالفت کر رہے تھے, صحابہ اتنے غم زدہ ہو چکے تھے کہ نبی کیا کہہ رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ام سلمہ سے یہ کہا کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں حلق کرو لیکن کوئی حلق نہیں کر رہا ہے. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابہ بہت مغموم ہو چکے ہیں اور بہت غم زدہ ہے, آپ ایک کام کیجئے, آپ کسی سے مت کہیے حلق کروانے, آپ خود جائیے اور حلق کرنا شروع کر دیجئے. آپ کو دیکھ کر صحابہ جو ہے حلق کروانا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی باہر تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے اپنا حلق کیا. آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے حلق کیا اور پھر یہاں سے چل دیے. اسی موقع پر یہاں سورہ فتح نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اور ان قربانیوں پر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. کہ جو ہے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا. اب صحابہ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اللہ نے اس کو فتح کہا, کہ جو صلح ہو گئی اس کو فتح کہا. صحابہ کہہ رہے کہ یہ فتح کیسے, ہم نے تو دب کر صلح کی ہے, ان کی ہر بات کو مان لیا ہے, یہ تو دب کر صلح کی ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فتح مبین ہے تو حقیقت میں فتح مبین ہے. اور حقیقت میں فتح مبین کیسے ثابت ہوئی کہ فتح مبین اس طریقے سے ثابت ہوئی کہ اس میں جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی, صحابہ کی جان بھی بچ گئی اور دونوں طرف سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوا. اور اس صلح کی وجہ سے اہل مکہ کا مدینہ آنے کا راستہ کھل گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے اخلاق کو, ان کے کیریکٹر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. جب مکے والوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو جب قریب سے دیکھا تو کہنے لگے کہ اچھا مسلمانوں کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے. فوراً لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. صلح حدیبیہ تک قریباً مسلمانوں کی تعداد 1400 یا 1500 یا 2000 تھی, لیکن اس کے بعد 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 14000 تھی. اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو, ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا. تو اس بنیاد پر اس کو فتح مبین کہا. یہ صورت اسی وقت راستے میں جو ہے نازل ہوئی تھی, یہ آیت ہے یہاں. تو یہ مقام بڑی اہمیت رکھتا ہے. اچھا یہاں ایک کنواں تھا, جب صحابہ یہاں آئے تو حضرات صحابہ, اچھا یہ کنواں اسی طرف ہے, وہ بند کر دیا گیا ادھر ہے نا, اسی کے اندر بنے ہوئے کنواں.
تو اللہ کے نبی جب یہاں تشریف لائے تو یہاں سخت قریباً ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، سخت ترین گرمی تھی، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تھوڑا پانی تھا وہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا تو اپنا تیر اندر ڈالا یا اپنا لعاب مبارک اندر ڈالا، پانی اوپر آ گیا، سارے صحابہ نے جو ہے سیراب ہو کر پیا اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا. تو اللہ کے نبی کا وہ معجزہ بھی یہاں پر ظاہر ہوا. یہ ہے صلح حدیبیہ کی بہت مختصر شارٹ کٹ میں جو آپ کو تاریخ بتلائی ہے، ورنہ تفصیلی باتیں تو انشاءاللہ بعد میں بھی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.